ہے کہ غربت کیا ہے. جو شخص 8,483 روپے کمائے گا وہ غریب ہے. اب یہ کیسا منطق ہے؟ آپ 10-10 ہزار بانٹ دیں, غربت کی لکیر سے اوپر ہی ہوگا نا 10,000. آپ ان 10,000 جن میں بانٹیں گے ان سے کہیں کہ مہینے کا تم صرف چولہا جلا کے دکھاؤ اس 10,000 کے اندر, وہ آپ کے غربت کے ایسٹیمیٹ سے اوپر ہوگا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں قائم ہوگی تو ہم ان کے وہ خواب پورے کریں گے جن کا مینڈیٹ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے. روڑے نہ اٹکائیں, آپ لوگوں کی آواز سنیں, ان کی ول, ان کی خواہش, ان کے فیصلے کا احترام کریں. پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کروں گی کیونکہ اس وقت جو ایران امریکہ کے درمیان امن کا معاہدہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. امن کے ہم سب خواہاں ہیں اور اس موقع پر I would like to appreciate the sincere efforts of President Asif Ali Zardari, CDF General Asim Munir Sahab, Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab and Deputy Prime Minister Ishaq Dar Sahab, کیونکہ انہوں نے ایکچولی جس طرح سے ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ ان کی اور پاکستانی قوم کی unwavering commitment ہے to peace and stability. ہم وہ قوم ہے جس نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں امن کے لیے. ہم پر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا الزام لگتا ہے جو امن کے منافی ہو یا دہشت کے حوالے سے ہو تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہزاروں جانیں قربان کی ہیں. ہمارا بچہ اعتزاز حسن ہو یا APS کے وہ بہادر بچے ہوں جنہوں نے دشمنوں کا, دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جانیں دیں لیکن ہارے نہیں. پاکستانی قوم ہارنے والی قوم نہیں ہے جناب اسپیکر. اور اسی پاکستانی قوم کی جو سربراہی کر رہے ہیں ان کے جذبے اور حوصلے بلند ہیں اور یہ ایک طویل عرصے کی کوشش ہے. یہ کوئی آج کی کوشش نہیں ہے پاکستان کی. پاکستان نے ہمیشہ ڈائیلاگ, ڈپلومیسی اور ڈی ایسکلیشن پر زور دیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے, امن چاہتا ہے اور امن کے لیے اپنی کنٹریبیوشن بھی دے سکتا ہے. So I am a proud Pakistani today when I see that the peace deal is going to go through with the constant efforts of Pakistan and its leadership. اسپیکر صاحب پھر میں بات کروں گی گلگت بلتستان کے حوالے سے. تقریباً ایک ہفتہ مجھے بھی موقع ملا کہ میں وہاں رہوں اور الیکشنز کا ماحول تھا. الیکشنز کے ماحول میں لوگوں سے بات کرنے کا موقع بھی ملا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے بہت فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو دھڑکتا ہے. اور سر وہ اس لیے نہیں صرف کہ آج پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بات کر رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے وہ کیا ہے جو آج بھی ان کے بچوں کو یاد ہے کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو وہ کہانیاں سنائی ہیں. لگان سسٹم ہوا کرتا تھا گلگت بلتستان میں, وہ لگان سسٹم جو آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا, وہ ختم کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو آواز دی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں سیاسی حقوق دیے, امپاور کیا پولیٹیکلی, اور پھر 2009 میں صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو ان کی وہ شناخت دی جو آج ان کے پاس ہے. آج چیف منسٹر کی دوڑ, گورنر کی دوڑ, یہ آپ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ 2009 میں ان کو یہ مقام ملا, یہ سٹیٹس ملا, ورنہ تو وہ جڑے ہوئے تھے آزاد کشمیر کے ساتھ, وہاں سے چلایا جاتا تھا گلگت کو اور بلتستان کو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں قائم ہوگی تو ہم ان کے وہ خواب پورے کریں گے جن کا مینڈیٹ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے, جس کے لیے انہوں نے اعتماد کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر.
اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ حق مالکیت، حق ملکیت، حق روزگار یہ حق ہے جی بی کے لوگوں کا اور ان کو ملنا چاہیے جناب اسپیکر۔ سر، میں صرف اس موقع پر یہ کہوں گی، تمام سیاسی پارٹیز یہاں ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کے پولیٹیکل مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری صاحب سے لے کر آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور فرسٹ لیڈی محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے اوپر وہاں کی عوام نے اعتماد کیا ہے، تو ان کے اس اعتماد کے اندر روڑے نہ اٹکائیں، روڑے نہ اٹکائیں۔ آپ لوگوں کی آواز سنیں، ان کی ول، ان کی خواہش، ان کے فیصلے کا احترام کریں۔ سر، میں یہ بھی کہوں گی کہ بجٹ کے اندر بہت مشکل مراحل سے گزرے ہیں ہم سب۔ میں یہ نہیں کہتی کہ شاید اس موجودہ حکومت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، یقیناً دشواریاں ہوں گی، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، ہمیں اس بات کا ادراک ہے، نہ ہوتا تو ہم شاید یہاں بیٹھ کر آپ کو سپورٹ بھی نہ کر رہے ہوتے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات کو، آپ کے جو مسائل ہیں، خطے کے جو مسائل ہیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں ہیں جناب اسپیکر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب پارلیمنٹ میں آئے ہیں، ہم نے میثاق جمہوریت کی اسپرٹ پر کام کیا ہے، اس کی روشنی میں کام کیا ہے، اور تہہ دل سے کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ ہم بھی بہت چیزیں، بہت ایڈونچرز لوگ ذہن میں آتے ہیں، ہمارے بھی ورکرز بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو ویژن کے ساتھ چلے، اور ویژن وہ ہوتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو، جو پاکستان کی ترقی اور سالمیت کے لیے ہو۔ اور اسی لیے کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں ہمیں بہت بڑا کڑوا گھونٹ پینا پڑا اس مرتبہ بھی، لیکن ہم نے ایک بہت بڑی زیادتی ہونے سے بچایا، اور وہ زیادتی جس کا اندھیا دیا جا رہا تھا کہ جی کوئی ترمیم آ رہی ہے، اس ترمیم میں NFC ایوارڈ کے ذریعے کے اندر رد و بدل کی جائے گی اور صوبوں کے اختیارات اور صوبوں کے شیئر کو کاٹا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کے وقت بھی یہ باتیں گردش کر رہی تھی، اور اس وقت بھی جب یہ چیز سامنے آئی تو سب سے پہلے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قوم کو، عوام کو اعتماد میں لیا، اپنے ایکس اکاؤنٹ پر وہ سارے نکات رکھے جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے انہیں اعتماد میں لیا اور سپورٹ حاصل کرنے کی بات کی۔ اور پھر ہم نے بہت طویل ڈسکشنز کے بعد ہم نے اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی وہ واضح کی کہ there will be no compromise on provincial autonomy. There will be no compromise on the share, the allocated constitutional share of the provinces. جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ طویل جدوجہد کے بعد کیا ہے، کمروں میں چنے چھولے کھا کے نہیں ہم نے حاصل کیا، سڑکوں پر جدوجہد کر کے حاصل کیا ہے۔ تو اتنی آسانی سے یہ چیزیں آپ صوبہ سے یا ہم سے واپس نہیں لے سکتے۔ I always say this and I will say it again, sir. I will say it again. کہ strong federating units make a strong federation. It's not the other way around. Please try to understand. And that is the real spirit of democracy. We need to understand that, Honorable Speaker. اور آپ کو بھی میں سراہوں گی that you've always tried to maintain order in this house. You've always tried to accommodate every member, regardless of their conduct, how unparliamentary it becomes at times. You've always tried to maintain that order that is required to run this house. اور یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا نام یاد رہے گا، تاریخ میں یاد رہے گا۔ اسپیکر صاحب، مجھے نکات ہیں جس پہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، جو میرے آنریبل کالیگز نے باتیں کی ہیں وہ ہو گئی۔ سر، میں NFC کے اوپر ضرور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کہتے تھے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا اور بڑے انفلوئنسرز،
बड़ी वीडियोस, बड़ी फीड्स चलाई जाती थी कि जी अब ये हो जाएगा, सबको गलत साबित कर दिया. Because Bilawal Bhutto Zardari said that I will not let this happen. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने सूबाई खुद मुख्तियारी की पर बात की और कहा कि I will not let this happen. फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विस्ट कर दिया गया, उसमें से कोई एक क्लिप निकाल दिया गया और यहाँ ऐवान में वो हैं कुछ लोग जिन्होंने वो क्लिप वायरल करने में बहुत मदद की. कोई बात नहीं, वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ. अल्लाह ताला करम करता है अगर आपकी नीयत सही हो. अल्लाह ताला रहम करता है अगर आपके इरादे नेक हो. इरादे नेक थे, नीयत सही थी, साफ थी और सूबों के हक में ये फैसला प्रोटेक्टेड रहा. That NFC share that Constitution has allowed for the provinces to receive will not be changed. Yes, सूबे वफाक की बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मौके पर, क्योंकि हमें ये बताया गया कि डिफेंस और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि फेडरेटिंग यूनिट्स का भी ताउन दरकार है. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हमने इस बात पर अग्री किया और सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, उन्होंने भी अग्री किया. एंड आई थिंक दिस वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. सर हमने, अब मैं बात करूंगी सर थोड़े से आदाद व शुमार. एक जो नंबर आया हमारे सामने महंगाई के तनाजुर में, या चले मैं कह दूं गुर्बत को एक डिस्क्राइब किया गया. अब गुर्बत को रीडिफाइन किया गया है. गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है. जो शख्स 8,483 रुपए कमाएगा वो गरीब है. अब ये कैसा मंतक है? हाउ आर यू रीडिफाइनिंग एंड गिविंग अस दिस? आई एम सॉरी टू से बट दिस इज क्वाइट क्वाइट अ वियर्ड नंबर. आप, मैं कहती हूँ सर, आप मुझसे, मैं 1 लाख रुपए आपको देती हूँ, आप 10-10 हज़ार बांट दें, गुर्बत की लकीर से ऊपर ही होगा ना 10,000. आप उन 10,000 जिनमें बांटेंगे उनसे कहें कि महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के अंदर, वो आपके गुर्बत के एस्टिमेट से ऊपर होगा. सो आई डोंट नो हाउ डू यू ब्रिंग दीज नंबर्स. यू ब्रिंग दीज नंबर्स टू जस्ट शो कि गुर्बत कम है.